نضر ابن حارث جو تھا یہ کافر تھا، یہ فارس جایا کرتا تھا تجارت کے لیے. تو جب یہ وہاں جاتا تو فارس میں جو بادشاہ لوگ تھے ان کے محلوں میں بھی جانا ہوتا، اور وہاں اہل فارس سے اپنے بادشاہوں کے اور اپنے بہادر لوگوں کے قصے کہانیاں سن کے آتا، اور وہاں سے ایک ناچنے والی باندی بھی لے آیا. تو لا کے نا صحابہ کو جو بھی عرب لوگ تھے مکہ میں ان لوگوں کو کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو موسیٰ کے، قوم عاد، قوم سمود کے واقعات سناتے ہیں، چھوڑو ان واقعات کو، میں تمہیں تاریخی قصے سناتا ہوں. تو وہ قصے بیٹھ کے سناتا. رستم جو پہلے زمانے میں جو پہلوان گزرے تھے وہ فارس میں، رستم ٹائپ کے، اور ان کی قصے کہانیاں شروع کر دیتا. لوگ اس میں دلچسپی لینے لگتے. دوسرا اس نے ایک ناچنے والی باندی رکھی ہوئی تھی جو گانے سنایا کرتی تھی. تو لوگوں سے کہتا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے ہو، ادھر آؤ. وہ باندی ناچتی تھی اور ان کو گانے سنایا کرتی تھی. تو لوگ پھر اس میں دلچسپی لینے لگے. تو ان سب چیزوں کو قرآن نے لہو الحدیث کہا کہ اتنی اچھی بات کو چھوڑ کر تم ایک لہو الحدیث، گانے بجانے اور ان باندیوں میں اور موسیقی میں دلچسپی. موسیقی کے آلات بھی اس میں داخل ہیں، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لہو الحدیث کی جو تشریح کی ہے وہ گانا بجانا، موسیقی کے آلات، تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی ایک چیز اس آیت کا مصداق نہیں ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے آپ کو غافل کر دے اور غفلت کا ذریعہ بنے، جو آپ کو قرآن و سنت سے دور کر دے. اس میں ڈرامے، فلمیں اور سارا دن جو میچز دیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے، سارا دن تبصرے کرتے رہتے ہیں. ہر وہ چیز جو آپ کو اٹریکٹ کرے اپنی طرف اس طور پر کہ وہ آپ کو اللہ سے اور اسلام سے اور قرآن سے غافل کر رہی ہے، وہ تمام چیزیں لہو الحدیث میں داخل ہیں. اب اسی آیت سے علماء نے موسیقی کے ناجائز ہونے پر بھی استدلال کیا ہے، کیونکہ موسیقی بھی جو لوگ گانے بجانوں میں لگتے ہیں ان کو پھر قرآن سے دلچسپی تھوڑی ہوتی ہے. وہ تو ہر وقت ہیڈ فون لگا کے، ہینڈ فری لگا کے ناچتے رہتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں. یا بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ اگر اس سے ہم گانے بجانے کو حرام قرار دیں تو یہاں تو وہ گانا بجانا مراد ہوگا لیضل عن سبیل اللہ، جو اللہ کی یاد سے غافل کرے. تو وہ موسیقی اور وہ گانے بجانے جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہے تو وہ تو جائز ہونے چاہیے. تو خوب سمجھ لیں، گانے بجانے یا موسیقی جو ہے نا اس کا ناجائز ہونا صرف اس آیت سے ثابت نہیں ہے، اس پہ دوسرے دلائل بھی ہیں. ان میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس چیز کا بھی داعیہ اور سبب موجود ہوتا ہے پھر بھی وہ چیز نہ ہو، اس کا مطلب وہاں شریعت میں ممانعت ہے. دنیا کی ہر قوم میں موسیقی رہی ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس کی طرف انسان مائل ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ میں کوئی ایک صحابی بھی ہمیں نہیں ملتا جس سے کوئی ایک بانسری تک کا ہمیں ثبوت مل جائے، ایک باجے تک کا ہمیں ثبوت مل جائے. اس کا مطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پابندی تھی. اس کی میں اور آسان مثال دیتا ہوں. عرب میں تصویروں کا بڑا رواج تھا، بتوں کی تصویریں بناتے، پہاڑوں کو تراش کے مجسمے بنایا کرتے تھے. اب فرض کریں ہمارے پاس کوئی حدیث نہ ہوتی تصویر کے حرام ہونے کے بارے میں، پھر بھی اتنا ہمارے لیے کافی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت صحابہ کو، اس کے باوجود صحابہ نے نبی کی تصویر نہیں بنائی، نہ تابعین نے کسی صحابی کی تصویر بنائی، حالانکہ وہ تصویروں کا فن تو عروج پر تھا اس زمانے میں. تو یہ نہ بنانا اس کی علامت ہے کہ بھائی ان کو روکا گیا ہے اس عمل سے، ورنہ یہ داعیہ تو موجود ہے، رواج بھی ہے، دل بھی چاہتا ہے انسان کا اپنے بڑوں کی. آج بھی لوگ رکھتے ہیں نا اپنے بڑوں کی البم اور یادگاریں، اپنے بچوں کی، اپنے باپ دادوں کی گھروں میں لٹکی بھی ہوتی تصویریں، اپنی شادی بیاہ کی. لیکن ہمیں ایک صحابی نہیں ملتے کہ انہوں نے کوئی ایک چڑیا تک کی تصویر بنائی ہو اپنے ہاتھ سے. تو یہ اس کی علامت ہے، یہ خود ایک واضح دلیل ہے کہ بھئی یہ ممانعت تھی، تبھی تو نہیں کیا نا انہوں نے یہ کام. تو جو لوگ آج موسیقی کو حلال قرار دے رہے ہیں نا اس کے دلائل تراش رہے ہیں اور تعویلات کرتے ہیں ان احادیث میں جن میں موسیقی کو حرام قرار دیا. جیسے حدیث میں آتا ہے ترمذی میں، قرب قیامت میں کچھ لوگ گانے بجانے والی عورتیں لائیں گے اور جو ہے وہ ناچ گانوں کی محفل ہوگی، موسیقی ان کے سروں پہ بجائی جائے گی اور اللہ ان سب کو زمین میں دھسا دے گا. تو تعویل کرتے ہیں کہ جی اس سے تو وہ موسیقی مراد ہے جو لڑکیوں کے ساتھ اور یوں چھل کود مچائی ہوئی وغیرہ وغیرہ جو بھی دلائل دیے جاتے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اگر یہ آپ جس موسیقی کو جائز سمجھ رہے ہیں اگر یہ جائز ہوتا ہے تو کوئی ایک صحابی سے کوئی ایک ضعیف روایت میں تو ثبوت ملتا نا ہمیں کہ انہوں نے بانسری بجائی ہے یا کسی کا بیٹھ کے گانا سنا ہے ان لوگوں نے. اور اگر کوئی روایت ہمیں ملتی ہے غنا کے بارے میں تو وہ غنا سے مراد ترنم کے ساتھ کسی چیز کو پڑھنا، یہ روایتیں ہمیں ملتی ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو لڑکیوں نے وہاں پر نبی کے استقبال میں چھوٹی بچیوں نے ترنم کے ساتھ اشعار پڑھے، طلع البدر علینا جو مشہور اشعار ہیں. تو اس طرح غنا کا لفظ ترنم کے ساتھ شاعری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے من لم یتغن بالقرآن لیس منا، جو قرآن میں تغنی غنا نہیں کرتا، غنا سے مراد خوبصورت آواز میں قرآن نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے.
تو اب یہ تو نہیں کہ آپ قرآن معاذ اللہ گانے کے طرز پہ پڑھنا شروع کر دیں. تو اگر یہ جو موسیقی آج جس کو جائز ہونے کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں, آج نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں موسیقی جائز ہے, لوگوں کو, نوجوانوں کو وہ خراب کر رہے ہیں, اس کا کوئی گنجائش ہوتی نا اسلام میں تو ایک بانسری کا ہمیں ثبوت مل جاتا ہے. جنید جمشید کی بات مجھے یاد آتی ہے, جب جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے گانے بجانے چھوڑے تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ انسان گنجائش تلاش کرتا ہے, کہیں کسی مذہبی اسکالر سے, کہیں قرآن و سنت سے مجھے گنجائش مل جائے. تو بہت سے لوگوں نے جنید جمشید کو کہہ دیا گانے بجانے جائز ہیں اسلام میں, لیکن جنید جمشید کی ایک بڑی اہم بات ہے, اس نے کہا کہ میں نے بہت تلاش کیا کہ ایک بانسری تک کا بھی مجھے اگر ثبوت مل جائے نا تو میں دوبارہ موسیقی شروع کر دوں گا. تو میں نے تلاش کیا, کہیں بھی کسی اسکالر نے ایک بانسری تک کا بھی مجھے حدیث سے ثبوت نہیں دکھایا کہ صحابہ یا تابعین میں سے کسی نے بانسری بھی استعمال کی. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام موسیقی کو پسند نہیں کرتا. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے, جیسے عبداللہ بن عباس کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق لہو الحدیث میں یہ غنا, گانے بجانے اور موسیقی کی آلات شامل ہیں. اس کو اللہ نے ایک برائی کے طور پہ بیان کیا. یہ چیزیں عام طور پر اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں. ہاں کچھ موسیقی ایسی ہے جس کے جواز میں اختلاف ہے, جیسے کہ جنگ کے موقع پر جو دف بجایا جاتا ہے, یا لوگوں کو ابھارنے کے لیے جنگ کے موقع پر جو ہے وہ دف ڈھول وغیرہ بجایا جاتا ہے, یا اس طرح کا کوئی ترانہ گایا جاتا ہے. تو ایسے موقع پر پھر فقہا کا اختلاف ہے. تو جہاں اختلاف ہوگا اور سوسائٹی کی ضرورت ہوگی تو وہاں خاص مواقع پر گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن نارملی جو ہے اس کا جواز, یہ اس کا فتویٰ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, اللہ کہتے ہیں لوگوں میں بعض ایسے لوگ ہیں جو بیکار باتوں کو خریدتے ہیں, لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں, بغیر علم, بغیر دلیل کے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اسلام کے غلط ہونے کے لیے تو وہ لے کر آؤ. آپ دلیل تو لا نہیں سکتے. اب آپ انٹرٹینمنٹ میں لگا دیتے ہیں لوگوں کو, ڈراموں فلموں میں لگا دیتے ہیں, جیسے کہ آج کل مغربی دنیا کا ایک طریقہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو بے حیائی میں لگا دیا, زنا میں, سگریٹ میں, چرس میں, اور ان تمام چیزوں میں جب چسکا لگتا ہے تو پھر آدمی دلائل کو ایک طرف چھوڑتا ہے, پھر وہ کہتا ہے چھوڑو اسلام کو. تو یہ آج بھی مغربی دنیا اسی طرح اسلام سے لوگوں کو روکتی ہے, ہمیشہ سے روکتی رہی ہے. عیاشی میں لگا دیا آپ کو اور آپ کام کی زندگی سے محروم ہو گئے. آپ دیکھیں جب یہ فلسطین اور اسرائیل کا چل رہا تھا تو کرکٹ کے میچ آ رہے تھے, اس وقت لوگ اس کو چھوڑ کر میچوں میں دلچسپی لے رہے تھے. تو تمام وہ چیزیں جو آپ کو اللہ کی یاد سے اور ضروری کاموں سے غافل کر دیں وہ لہو الحدیث میں. ہاں ہر طرح کا لہو ہمیشہ حرام نہیں رہتا. کچھ لہو تو ایسے ہیں جیسے میں نے بتایا غنا اور موسیقی, وہ ناجائز ہیں, اور کچھ لہو ایسے ہیں جو مباح ہیں. دوسری قسم لہو کی وہ ہے کہ جو صرف جائز ہے, یعنی کوئی ثواب بھی نہیں ہے, کوئی گناہ بھی نہیں ہے, جیسے ایسے ادھر ادھر آدمی کھیل کود کے ٹائم ویسٹ کر رہا ہو. ناپسندیدہ ضرور کہا جائے گا اس کو, لیکن حرام نہیں. اور تیسری لہو کی قسم وہ ہے جو مستحب ہے, وہ دیکھنے میں لہو ہے, حقیقت میں وہ لہو نہیں ہے. جیسے وہ کھیل جو دماغی صحت کے لیے ضروری ہیں تاکہ آپ اپنے دماغ کو مفید کاموں میں استعمال کر سکیں, دماغ اس کے بغیر آپ کا فریش نہیں ہوتا, تو وہ صرف جائز نہیں, نیت اچھی ہو تو وہ ثواب بھی ہے.